الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ پاکستان میں آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اس کو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ رمضان کے جانے کا غم اور یوم انعام کے آنے کی خوشی، جس کو عید کہتے ہیں، چونکہ وہ یوم انعام ہے، تو یہ ملا جلا تاثر ہوتا ہے اس جمعے کے موقع پر۔ اور اہل ایمان جانتے ہیں رمضان کا ایک جمعہ 70 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو یہ ایسا ایک جمعہ جیسے 70 جمعے ثواب کے لحاظ سے، تو یہ اس ماہ صیام و قیام کا آخری جمعہ، اسے ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ ہمیں بار بار ماہ صیام عطا فرمائے اور آج کے دن ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اتفاق ہے، حسن اتفاق کہیں کہ آج دن جمعۃ الوداع کا ہے اور رات 27ویں شب ہے۔
ایک مدت کے بعد وہی دن آیا جس دن پاکستان بنا تھا۔ 15 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو دن جمعۃ الوداع کا تھا اور رات 27ویں شب تھی۔ انڈیا سے فرق کرنے کے لیے آپ نے ایک تاریخ بدل لی، بجائے 15 اگست کے 14 اگست منانے لگ گئے، کیونکہ وہ بھی آزادی مناتے ہیں تو وہ 15 کو مناتے ہیں، آپ نے 14 کو شروع کر دی، ورنہ اصل تاریخ انگریزی کی 15 اگست تھی، لیکن جمعۃ الوداع اور شب قدر آج پھر وہ اتفاق ہوا ہے۔ اللہ تعالی اس اتفاق کی برکات بھی عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، ان کا نماز جنازہ، ان کی وفات بھی جمعۃ الوداع میں، تو آج ہم ان کا عرس بھی منائیں گے۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ موضوع کے لحاظ سے کوشش ہوتی ہے جمعۃ الوداع میں، یہ تقریر ایک ہی بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی، بس جمعۃ الوداع میں خاص تقریر، لیکن میں اس مرتبہ اتنا مشغول رہا کہ مجھے سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ دوستوں نے فرمائشوں کا اتنا انبار لگا دیا کہ اگر میں اگلے سال تک بیان کرتا رہوں تو ختم نہ ہو۔ سنی ہوئی چیزوں کو شوق سے دوبارہ سننے کی فرمائش، کیونکہ میں رمضان کے جمعوں میں لوگوں کی فرمائشیں بھی پوری کر دیتا ہوں، کچھ فرمائشیں بھی ذہن میں ہیں اور کچھ باتیں بھی آپ کو سنانی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل، میں نے ترجمہ کیا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ میرا ایمانی ذوق ہے۔ بازار میں ترجمے چھپے ہوئے ملتے، اس میں لکھا ہوا ہے تم کہہ دو، وہ ان کا ذوق ہے، یہ میرا ذوق ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں آپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، تمہیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، تو میری پیروی کرو، اتباع کرو، فالو کرو۔ اور اتباع، فالو کرنا بغیر محبت کے ہو سکتا، اونچی کہیے، نہیں۔ اور محبت اس سے ہوتی ہے جس میں حسن ہو، جس میں جمال ہو، جس میں کمال ہو۔ جس میں جمال کمال نہیں، اس سے محبت ہو سکتی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ان کی کتنی پیروی کرنی چاہیے۔ آئیے کچھ باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہم پر احسان کیا، جہاں دین کی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، وہاں نعت شریف بھی لکھی۔
سب لوگ عربی فارسی اردو پڑھ نہیں سکتے، مگر شعر سن کر بھی پیغام سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ ایک نعت شریف ان کی میں نے لوگوں کی فرمائش پر، وہ بھی خود نہیں چنی، وہ بھی فرمائش پر، تو کچھ شعر اس کے، پوری تو بہت لمبی ہے، کچھ شعر فرماتے ہیں: نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے۔ میں دو تین شعر اکٹھے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کی شرح کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: نہ دل بشر ہی فگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، نہیں سر کے سجدہ کناں نہ ہو، نہ زباں کے زمزم خانہ ہو، نہ وہ دل کے اس پہ تپانا ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، کہ بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے۔ یہ عام طور پر آپ نہیں سنتے پڑھتے، کچھ لفظ آپ کے لیے اس میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، میں سنا دیتا ہوں۔ نظر ایک چمن سے دو چار، دو چار کے معنی سامنے ہونا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں: میری نگاہ کے سامنے ایسا باغ ہے، مراد باغ رسالت، ایسا باغ کھلا ہوا ہے کہ اس کے سامنے کسی دنیا کے باغ کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا باغ جس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہے، بہت عالی شان ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بھی، اس میرے سامنے جو باغ ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے سنو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے سامنے وہ چمن، وہ باغ ہے کہ دنیا کے سارے باغ بھی اس پر نثار ہیں، وہ اس پر فدا ہو رہے ہیں، قربان ہونے کو تیار ہیں، اور اس باغ کی پھول، ان کے باغ کے پھولوں کی ایسی بہار ہے کہ بلبل کی بہار بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکی۔ وہ بلبل جس کو کہتے ہو پھول کی دیوانی، وہ بھی تمام اس باغ کی دیوانی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ، میں اس کا اصل مفہوم بتا دوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میری نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے حسن کی وجہ سے اس عشق میں مبتلا ہو گئی ہے کہ مجھے اب اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے نبی سے اتنا پیار ہو گیا ہے کیونکہ میرا نبی حسن کے حوالے سے ایک پورا باغ ہے، اور ایسا ہے کہ اس جیسا حسن کہیں اور اونچی، وہ جو کہتے ہیں نا جس کے انوار کی ایک جھلک ہیں عالم سارے، کل جہاں جسم ہے اور جاں ہے رسول عربی۔ تو ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر
تم جتنے بھی باغ سجا لو میرے نبی کا حسن تمہیں ان میں سب سے دوبالا نظر آئے گا. اللہ سنو، اعلی حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس باغ پر ایسا فدا ہوا ہوں کہ اب دونوں جہان سے بے پرواہ ہو گیا ہوں، مجھے اب کسی اور کی پرواہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، اس محبوب خدا کے عشق میں صرف انسان اور یہ دوسری ظاہری مخلوق ہی دل فگار نہیں، بلکہ فرشتوں کی حالت بھی عاشقان مصطفیٰ سے کم نہیں ہے. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے. اور یہ جو حجدہ فارسی کا لفظ ہے 18 کو کہتے ہیں کہ 18,000 جہانوں میں جس کو دیکھو وہ یہی کہتا نظر آئے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا. کیا مطلب؟ میرے نبی جیسا حسن کسی اور کے پاس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور محبت کی بات سے میں نے ابتدا کی ہے. 4 شعر پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. اب توجہ، میں نے کہا محبت ہوتی ہے حسن سے، محبت ہوتی ہے اونچی کہیے جمال سے، کمال سے، خوبی سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کائنات میں، جمیل ان جیسا کائنات میں، کمال والا ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں. تو جب وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، فضل و کمال والے ہیں رب کی مخلوق میں، تو پھر محبت بھی سب سے زیادہ انہی سے ہونی اونچی. آئیے اب محبت کے حوالے سے 1-2 باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، کیونکہ میں نے ساتھ میں آپ کو کچھ سبق بھی سکھانے ہیں. یہ حدیث کہاں ہے؟ الادب المفرد میں. آپ کہیں گے یہ نام کون سی کتاب کا لے دیا؟ تو چونکہ عربی نہیں آتی ہے، دینی کتابوں سے دلچسپی ہو تو نام پتا ہو. یہ الادب المفرد حدیث کی کتاب کا نام ہے. آپ نے بخاری شریف سنی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ بخاری شریف جنہوں نے تیار کی ہے یہ انہی کی کتاب ہے. امام بخاری ہی کی دوسری کتاب، ایک ان کی کتاب التاریخ ہے، ایک یہ الادب المفرد. وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں: حبک الشیء یعمی و یسم، کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا بنا دیتی ہے. دھیان دینا، دھیان دینا. حبک الشیء، کسی چیز کی محبت تجھ کو اندھا بہرا بناتی ہے. کیا مطلب؟ جب تجھے کسی سے محبت ہو جائے تو نہ تو اس کا عیب سننا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ بات آپ کی میری ہو رہی ہے کہ ہمیں نبی کے بارے میں پہلے نبی کو تو شے کہنا سوچنا پڑے گا. کیا ان کو ہم شے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچنا ہوگا. پھر دوسری بات، جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، اس کے لیے اندھا بہرا بناتی ہے. یہاں تو حکم دیا گیا، آنکھیں دی اس لیے ہیں کہ حسن دیکھو، کان دیے اس لیے گئے ہیں کہ ان کے حسن کا چرچا سنو. ارے یہاں کسی عیب کا شائبہ بھی نہیں، یہ تو سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن ہے. اب
میں نے جو بات چھیڑی وہ کیوں؟ میرے نبی کا حسن کتنا. لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے حسین، لوگوں میں عام مشہور ہے اللہ نے 10 حصے حسن کے بنائے، 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے، 1 حصہ ساری دنیا میں دے دیا. میں نے بھی یہ بات سنی، میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے پھر 9 حصے جس کے پاس ہوں گے وہ تو سب سے زیادہ حسین ہوگا. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے آپ متاثر نہیں ہو رہے. میں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. چلو تم نے کہا اللہ نے 10 حصے حسن کے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو دیے، 1 ساری دنیا کو دیا. میرے بھائی ذرا یہ بتا دو یہ 10 حصے کس کے حسن کے ہیں؟ یہ تو بتا دو یہ 10 حصے کس کے حسن کے ہیں؟ ارے جس کے 10 حصے دنیا کو ملے ہیں تو اتنا حسن ہے، تو جس کے پاس 90 موجود ہیں وہ کتنا حسین ہوگا. اللہ ہمیں نبی کیوں پیارا ہے؟ کہ رب کا نبی ہے، رب نے اس کو اپنا حبیب بنایا ہے، رب نے اس کو حسن و جمال دیا ہے. میری بات دھیان سے سننا، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کب ہمیں مل سکتی ہے؟ جب ہم نبی سے پیار کریں. کب مل سکتی ہے؟ جب. اب میرا ایک جملہ، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں کہ میں صرف ایک ہی مسئلے پر بہت گفتگو کروں. سن لو، نبی کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہے. محبت میرا کہنا نہیں ہے، رب فرماتا ہے. میرے نبی کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ فرماتا ہے، میرے نبی کے فرمان کو رب اپنا فرمان فرماتا ہے. قرآن ہے تو یہ کیا مطلب؟ غیریت کی باتیں کرنے والوں، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں، جو غیر کرتے ہیں. ہم غیریت کی نہیں، ہم محبوبیت کی باتیں کرتے. میرا نبی غیر اللہ نہیں ہے، میرا نبی حبیب اللہ ہے. یاد کر لینا، وہ غیر اللہ اور ہوں گے، یہ حبیب اللہ ہے. یہ کون ہے؟ اب سنو، محبوب کا دشمن کبھی دوست ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت سوچ کے جواب دینا. محبوب کا دشمن دوست ہو سکتا ہے؟ تو بس ہم نے آج یہی سبق یاد کرنا ہے، جو میرے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں، ان جیسا پیارا کوئی نہیں. تو جب ان کے اندر کمال ہی کمال ہے تو ہمیں ان سے پیار بھی سب سے زیادہ. اور اس پیار کا تقاضا کیا ہے؟ جب وہ ہمارے محبوب ہیں تو جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا. باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی ہو، کسے باشد، فارسی کے لفظ ہیں کسے باشد، کوئی بھی ہو، اگر میرے نبی کا غلام نہیں ہے، میرے نبی سے پیار نہیں کرتا، یا میرے نبی کے چاہنے والوں کو نہیں چاہتا، ان کے شہر کو نہیں چاہتا، ان کی نسبتوں کو نہیں چاہتا، تو وہ ہمارا ہو سکتا. اور جو نبی کے دشمنوں کو چاہے، یا دشمنی کرنے والوں کو چاہے، یا گستاخی کرنے والوں کو چاہے، تو کیا ہمارا ہے؟ اونچی. بس یہ سبق یاد کرنا ہے میرے دوستو اور بزرگوں. ہم نے پہلے سے آپ کو بتایا ہوا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ. جہاں تک ہو سکے گا، جتنی ہو سکیں گی فرمائشیں اسی طرح ہی پوری ہوتی رہیں گی. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز
حب نبی اور بغیر حب نبی بے سود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. اللہ یار سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ. سمجھ آئی ہے بات؟ عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی. ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہاں جی، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. اور شرک کیا ہوگا؟ عبادت میں شریک کر لیا تو شریک نہیں کیا ہے. اس کے جواب 1000 مرتبہ دے چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن پڑھنا سنا. وہ تہجد میں پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے سن لیا. صبح ان سے کہا تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی خوش اعلانی سے حصہ دیا ہے. صحابی سن کے کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا. یہ بات لکھی کس نے؟ تھانوی نے. اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دوسرے بھی سن لیں. ہماری تو ہے حدیث کی کتابوں میں، تھانوی تک نے نقل کیا تکشف میں. حضور اس سے فرما رہے تو بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز میں بہت خوش اعلانی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا. تھانوی خود نیچے لکھ رہا ہے وہ پڑھ رہے تھے نماز اور اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوتے. تو عبادت میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو تھانوی کو بھی لکھنا پڑا نبی کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے. سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے. میرے دوستوں اور بزرگوں، معیار عشق کیا ہوتا ہے؟ سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ آج دنیا نے آپ کے پیمانے بدلنے شروع کر دیے. یلغار ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر. آپ پر طرح طرح سے یلغار ہو رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے نعتیں کبھی نہیں پڑھنی تھی پڑھنی شروع کر دی ہیں. ان کا مقصد نعت خوانی نہیں ہے، آپ کو گھیرنا ہے. وہ طرح طرح سے آپ کو گھیرنے لگے ہوئے ہیں. ایسے میں سنیو، آپ نے پہچاننا کیسے ہے؟ یہ آپ کو آج سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں، ان کے پاس معیار نہیں، میرے پاس ہے. اور میرے پاس نبی کے عشق کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام. کون ہے؟ میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، میں اہل بیت کو دیکھتا ہوں، میں اولیاء کو دیکھتا ہوں. مجھے ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے محبت کا معیار کیا ہے. انہوں نے بتا دیا کہ نبی جیسی بات کہیں بھی اونچی. یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے. وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. سنیں اعلیٰ حضرت کی بات. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا،
وہ ہے جان، جان سے ہے بقا، وہی بن ہے، بن ہی سے بار ہے۔ اور پھر اس کی بارگاہ کی شان کیا ہے؟ میں ابھی صرف شعر پڑھ رہا ہوں، شرح آگے کروں گا۔ یہ ادب کے بلبل بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صبا، صبح چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی صبا کا لفظ تو سنا ہی ہوگا نا۔ صبح کی ہوا کو کہتے ہیں۔ اور سنک، سنک کا لفظ یہاں جو آیا ہے اس کے حوالے سے تیزی یا اس کے چلنے کی رفتار مراد ہے۔ یہ زباں چہک لب جو جھلک، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں وہ؟ سنو، دنیا میں بہت سے پھول ہیں، دنیا میں بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تمہیں باد صبا بھی اچھی لگتی ہے، اس کی تیزی بھی اچھی لگتی ہے۔ کلی غنچے کو کہتے ہیں، بن کھلا پھول، چٹک کلی کا ٹھک کی آواز کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہلکی سی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جب وہ پھول بنتا ہے۔ چہک زبان کی خوش الہانی کو، جب بندہ کوئی ذرا خوشی میں بات کرتا ہے آپ کہتے ہیں بڑے چہک رہے ہو، یا کوئی نعت پڑھے تو کہتے ہیں دیکھو نبی کی بلبل چہک رہی ہے۔ تو زبان کی خوش الہانی، چہچہانا، لب جو دریا نہر کا کنارہ کہتے ہیں، جھلک رونق، مہک خوشبو، چمک دمک روشنی، جلوہ نور، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سب کے حوالے شاعری میں برتتے ہو حسن کے لیے، سمجھانا چاہتے ہو یہ ساری باتیں حسن کے استعارے۔ تم کبھی دریا کا ذکر، کبھی پھول کا ذکر، کبھی روشنی کا ذکر، کبھی تم ان آوازوں کا ذکر حسن کے حوالے سے کرتے ہو۔ تم پھرو نا، جتنا پھر سکتے ہو پھرو، اور سب طرف دیکھ لو، تمہیں ایک ہی جلوہ نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ سب طرف نظر آئے گا تو صرف میرے نبی کا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ پھولوں میں رنگ ہے، خوشبو ہے، چٹک ہے، آوازوں میں چہک ہے، کائنات میں حسن ہے، یہ سب نبی کے جلوے ہیں۔ یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، ان کا دل میں آیا، جس طرح شاعر کہہ دیتے ہیں اس طرح کہہ دیا؟ نہیں، حدیث ہے آگے، خود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، کائنات میرے نور سے ہے۔ اللہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نبی کے بغیر کچھ بھی۔ باد صبا جب صبح چلتی ہے تو اس میں تھوڑا سا نخرے کا انداز ہوتا ہے، جو لوگ نخرے کا لفظ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ کلیوں کا ٹھک کر کے پھول بن جانا، زبان سے میٹھے بول بولنا، دریاؤں کی لہروں کا پر رونق منظر، پھولوں کی مہک اور چاند ستاروں سورج کی چمک دمک، یہ حقیقت میں جلوے ہیں تو میرے نبی کے ہیں۔ نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نبی 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 نبی، جدھر جاؤ گے انہی کے سنو گے۔ حضور کے جلووں سے کوئی جگہ خالی، جو مانتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ آپ ہی جہان کی اصل۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے پیارے اگر آپ کو نہ بناتا میں دنیا ہی نہ بناتا۔ پتا چلا میرا نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی۔
آپ جہان کی اصل اور زمانے کی بنیاد ہیں. سمندر میں آپ کا جلوہ، اس کی لہروں میں آپ کا جلوہ، اس کی چوڑان میں آپ کے نور کا جلال ہے، تو اس کی دھار میں آپ کی محبت کا جمال اور آپ کے کرم کا کمال اور تیزی بھی ہے، کیونکہ آپ کائنات کی روح رواں ہے، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت روہیل کھنڈ کہتے ہیں اردو نہیں آتی. میں نے کہا یہ اردو جو لکھ گئے ذرا تم تو کہیں اپنے پاس لا کے دکھا دو. کیوں؟ انہوں نے کسی بادشاہ کے قصیدے نہیں لکھے، جب لکھا نبی کی نعت لکھی ہے. توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب نبی کے ادب کی دو تین باتیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. یہ میرے نبی کی زندگی کا مسئلہ. کائنات نہیں تھی، اللہ تھا. کائنات نہیں ہوگی اللہ، کیونکہ اللہ کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی تھا نہیں تھا. ایسی بات سوچ سکتے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، پکی بات. نبی نہیں تو کچھ بھی، نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور آج بھی وہ نہ ہوں تو کچھ نہ رہے. کچھ حیات النبی کا موضوع بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. کسی کو شبہ؟ اونچی. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا. یہ کائنات، اس میں اگر رونق آئی ہے، رنگ آئے ہیں، اس میں بہار آئی ہے تو میرے نبی کی آنے سے آئی ہے. اور آج وہ نہ ہوں تو یہ رہ سکتی. دھیان سے سنیں، مسئلہ سمجھا دوں. چراغاں ہو اور اچانک کسی کے گھر میں اندھیرا ہو جائے، ارد گرد سب چراغاں اور ایک کے گھر میں جو ہی اندھیرا ہوا، وہ یہ سوچنے لگے کہ پاور ہاؤس جہاں بجلی بن رہی ہے، مین جنریٹر، وہ فیل ہو گیا ہوگا. جہاں بجلی بن رہی ہے وہ اونچی. لوگ کہیں گے باہر نکل کر دیکھ، اگر دوسروں کے ہاں روشنی ہے تو پھر صرف تیرا معاملہ خراب ہے، یا تو تیرا بلب فیوز ہے یا تیری وائرنگ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. اگر سب کی نہیں ہے تو پھر تیرا خیال ٹھیک ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس فیل ہو گیا ہو. وہ باہر نکل کے دیکھے، ہر طرف چراغاں ہیں، صرف اسی کا بلب فیوز یا وائرنگ خراب. تو وہ باہر کا چراغاں بتا رہا ہے کہ جنریٹر کام کر رہا ہے، پاور ہاؤس کام. سنیو ذرا، تھوڑا سا میری طرف توجہ کرنا. پاور ہاؤس فیل ہونے کا خیال کب آیا اس کو؟ جب اندھیرا ہوا. جب تک روشنی تھی یہ خیال کچھ نہیں سمجھے ہو. جب تک روشنی تھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جنریٹر فیل ہو گیا ہوگا. جب اندھیرا ہوا خیال آیا، اور جن کے سینوں میں ایمان کا بلب روشن ہے وہ نبی کو زندہ مانتے ہیں. جن کے بلب فیوز ہو گئے ہیں انہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ جنریٹر نے کام چھوڑ دیا. ارے میرا نبی زندہ نہ ہو تو کوئی مومن رہ نہیں سکتا. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا،
وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ بن کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اور بار کہتے ہیں پھل کو۔ تو جڑ نہیں ہوگی تو پھل نکل آئے گا؟ اونچی نبی پاک کائنات کی جڑ ہے، اصل ہے، وہ نہ ہو تو یہ کائنات رہ سکتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو، مجھے جب تک پوری آواز نہیں آئے گی کہتا رہوں گا، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان اللہ یار۔ سنو، میں نے کہا نا یہ محبت کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ معراج کے ذکر میں آپ سنتے ہیں اور موقعوں پہ سنتے ہیں، میں نے تو خلاصہ بتا دیا، وہ کائنات کی جڑ ہے اور جڑ کے بغیر پھل درخت رہ سکتا نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی شاخ کٹ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے پھل ٹوٹ کے گر جائے مگر جڑ سلامت رہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ مر جائے اور درخت سلامت رہے۔ ایسا ہو سکتا؟ تو معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ لفظ مجھے بہت تکلیف سے کہنے پڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی نہ ہوں اور ہم ہوں۔ وہ نبی ہے تو ہم ہیں، وہ نبی ہے تو جہان ہے، ان کے بغیر جو کہتے ہیں نا وہ مر گئے، یہ مر گئے ہیں، نبی مرتے۔ حضور نے بتا دیا بخاری شریف میں حدیث، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ ہم موسیٰ کی قبر سے گزرے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز یا درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا ترجمہ درود و سلام کر لو، صلاۃ کا ترجمہ نماز کر لو، وہ قبر میں کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ 2000 سال پہلے میرے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے حضور بتا رہے ہیں آج بھی اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی۔ اللہ قرآن کی آیتیں وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آگے میں اگر ان پر جاؤں نا، صرف حیات النبی کا موضوع، اللہ فرماتا ہے محبوب گزشتہ نبی جو آپ سے پہلے نبی ہو چکے ان سے پوچھ لے کہ کیا ہم نے کچھ اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے جو پہلے نبی گزر گئے ان سے پوچھ لیں۔ تو زندہ سے پوچھا جائے گا مردہ سے؟ کو عقل ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا، یہی تمہاری غلطی ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ہو سکتا بھی، ہو سکتا بھی، وہ بے مثل ہیں، وہ بے مثال ہیں، ان جیسا دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا۔